پاکستان کی آدھی سے اب زیادہ آبادی کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے پہلے پاکستان کیسا تھا، انرجی کرائسس کیسا تھا، اور یہ کب شروع ہوئی تھی. یہ مشرف دور کی بات ہے. آئی تھنک کہ 2003-2004 میں پاکستان کا جو انرجی کا شارٹ فال ہے وہ پرماننٹ ہو گیا کہ ہمیشہ سے انرجی شارٹ فال ہی رہے گا. اور اس میں پرویز مشرف کا بہت زیادہ قصور تھا کہ ایک گورنمنٹ میں آگے وہ بیٹھ گیا اور اس نے کوئی انرجی سیکٹر میں نئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. اور بعد میں جب اس سے احساس ہوا کہ اب میرے اوپر الزام آ رہا ہے کہ انرجی سیکٹر میں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، تو اس نے کالا باغ ڈیم کا شوشہ چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد مشرف کی چھٹی ہو گئی اور بعد میں آنے والی گورنمنٹس جو ہیں ان کو انرجی کرائسس فیس کرنا پڑا. پاکستان میں انرجی کرائسس کی وجہ سے کیا کیا تباہی ہوئی. پاکستان، اگر آپ فیصل آباد جیسے سٹیز کی بات کریں جو کہ پاکستان کے انڈسٹریل ہبس کے طور پہ مانے جاتے تھے، جہاں پہ شاید دنیا کی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں سے ایک ایگزسٹ کرتی تھی، وہ ٹوٹلی تباہ ہو گئی. اس کے علاوہ اور پاکستان میں جہاں جہاں اور جگہوں پہ انڈسٹری لگائی گئی تھی، جہاں پہ کام ہوتا تھا، کاٹیج انڈسٹری تھی، بہت بڑی انڈسٹری تو نہیں، کاٹیج انڈسٹری تھی، وہ سب تباہ ہو گئی. اب اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا بھی پلانٹ لگانا ہے، کچھ بھی لگانا ہے، آپ کو جنریٹر ساتھ لگانا پڑے گا، آپ کو ڈیزل کا خرچہ علیحدہ کرنا پڑے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ آپ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ اسکائی راکٹ کر جاتی ہے. اور مینوفیکچرنگ کاسٹ اسکائی راکٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مہنگے گڈس پیدا کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی ملک کے جی ڈی پی کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹیٹو نہیں رہتے. آپ بہت سے ایسے گڈس جو کہ آپ بنا سکتے تھے اپنے پاس اور ایکسپورٹ کر سکتے تھے، آپ آج اس لیے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر مہنگی فیول کاسٹ انوالو ہے کہ آپ نے فیکٹری میں جنریٹرز رن کرنے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ ہمارے مینوفیکچررز کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل مینوفیکچررز کے ساتھ، جب کہ آج دنیا میں ایک اوپن مارکیٹ ہے جس کے اندر آپ نے چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہے. جب آپ سستی مینوفیکچر کریں گے تو تبھی آپ کمپیٹیٹیو ریٹ کے اوپر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا جی ڈی پی کنٹینیوسلی ڈکلائن کیا ہے اس وجہ سے. پاکستان کے بہت سے مسئلے ہیں مگر انرجی کرائسس ان میں سے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو کہ سب چیزوں کے روٹ کاز کے طور پہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. آج بھی ہم آئی ایم ایف سے لون مانگ رہے ہیں، آج ہم ان کے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں قرضہ اتارنے کے لیے قرضے کی ضرورت ہے. یوکرین وار نے اور ملک کی اکانومی کی کمر توڑ دی ہے کیونکہ دنیا ساری میں آئل پرائسز اوپر چلی گئی. ڈالر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب امپورٹس کرنا امپاسبل ہو گیا اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے 18-20 بلین ڈالرز کا کہ اس کو پورا کیسے کریں بھائی. تو بھیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ پاکستان ہنگامی بنیادوں پہ اس انرجی کرائسس کا سلوشن آج سے 10-15 سال پہلے کر لیتا. جب یہ شروع ہوا تھا مشرف گیا، زرداری آیا، زرداری گیا، نواز شریف آیا، نواز شریف آیا، عمران خان گیا، کسی نے بھی انرجی سیکٹر میں پراپرلی کچھ نہیں کیا. ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو ہم نے پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا. نیوکلیر پاور پلانٹس ہم نہیں لگا پائے. سولر فارمز وغیرہ پتہ نہیں کس ٹائم پہ ہمارے لیے اکنامیکلی وائبل ہوں گے. آئل اور کول کے اوپر بیس الیکٹریسٹی ہم نہیں پیدا کر سکے. آئل بیسڈ تو ہم بائی فرنس آئل سے پیدا نہیں کر سکتے. نیچرل گیس ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کو گھر گھر سپلائی کر کے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا کیونکہ نیچرل گیس پاکستان کی، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے ایجوکیشنل وہ منرلز آئل اینڈ گیس سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو گھروں میں گیس سپلائی کی جاتی ہے، اگر اسی کو رکھ کے کسی جگہ پہ اس سے ہی الیکٹریسٹی جنریٹ کر لی جاتی تو پورے ملک کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا، بجائے کہ آپ چولہا جلانے کے لیے لوگوں کو یہ دے رہے ہیں. آپ کوئلہ بھی جلا سکتے تھے، آپ لکڑی بھی جلا سکتے تھے، آپ بہت کچھ اور کر سکتے تھے گھر میں روٹی پکانے کے لیے. مگر یہ جو گیس تھی، یہ انڈسٹریل لیول کی گیس، اس کو آپ پاور پلانٹس اور فیکٹریز چلانے کے لیے یوز کرتے مگر نہیں کیا. تو ایک پورے طریقے سے ایک کرائسس ہے پاکستان کے اندر. مس مینجمنٹ کی انتہا ہے کہ لوگ یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ اصل میں پرابلم ہے کیا اور اسے سالو کیسے کرنا. ہائیڈرو جیولوجی کا بھی ظاہری بات ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے پاکستان میں اتنی ہائیڈرولوجیکل ریسورسز بھی موجود ہیں کہ ہم کم از کم 6 سے 7 بڑے ڈیمز بنا سکتے تھے مگر کبھی کنسنسس نہیں ہو سکا. یہ ملک جس کو اسلام کے نام پہ جوڑا گیا تھا، یہ کسی اور چیز سے جڑ ہی نہیں سکا آج تک. اکانومی نہیں ہمیں جوڑ سکی، کوئی چیز بھی نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ اس لیے نہیں کر سکے ہیں کہ ہر کوئی ڈس لوئل ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کنٹری کے ساتھ لوئل. پرابلمز کا
سلوشن نہیں ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز چلانا چاہتی ہے. اس نے کبھی بھی پالیٹیشین کو دیکھیں, پالیٹیشین, پاکستان کے پالیٹیشین کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ کس چیز میں, اس کی ریلائنس کس چیز پہ ہے؟ وہ اس چیز پہ ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ اس کے عوام کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. پچھلے عمران خان بھی تب گورنمنٹ سے ہٹا جب اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. عوام کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے ایک پالیٹیشین کو کمپیٹنٹ ہونا پڑتا ہے. اسے پرابلمس کی اصل انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اور جب وہ اصل انڈرسٹینڈنگ رکھے گا اس کے بعد ہی وہ پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے. اسے پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے. اسے بوٹ چاٹنے کا طریقہ نہیں آنا چاہیے. اس پالیٹیشین کو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, تب وہ جیتے گا. مگر ظاہری بات ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ٹانگ بیچ میں اڑائی ہوئی ہے تو پالیٹیشین اپنی پرفارمنس پہ کیسے کام کرے گا؟ پاکستان میں وہ پالیٹیشینز کبھی اوپر آ ہی نہیں سکتے جو واقعی پرفارم کریں گے. یہاں پہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو اس طرح کے لوگ اوپر آ سکتے ہیں. عمران خان جیسے, نواز شریف جیسے, آپ جس کا بھی نام لے لیں, پاکستان میں سب اس حمام میں ننگے ہیں. کوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کی فیکٹری سے نکل کے نہیں آئے. یہ سب ہی آئے ہیں وہاں سے. اور کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ٹانگ اڑانا نہیں چھوڑتی. پرویز مشرف جو کرائسس کریٹ کر کے گیا تھا, آج تقریباً 99 میں وہ آیا تھا. 25 ایئرز ڈاؤن دا روڈ آپ اسی پرابلم سے ویسے ہی لڑ رہے ہیں. آج سارا پاکستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اس ٹائم. اور ایک لائن جو آپ نے کی ہے, نہ آپ نے گریڈ اپ گریڈ کی, نہ آپ نے پرابلمس ٹھیک کیے, سب کچھ آپ نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. کیا بنے گا اس کنٹری کا؟ اور یاد رکھیں کہ ابھی جو کرائسس فائنینشیل چل رہا ہے, سری لنکا جیسی سچویشن ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, سری لنکا جیسی سچویشن اگر پاکستان میں ہوئی نا تو 1 ملین لوگ مر جائیں گے. میں کہتا ہوں میں غلط ہوں بالکل, میرے منہ میں خاک. پاکستانیوں نے تو ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ جانی. بھائی دیکھیں, جب بجلی نہیں ہوگی, پیٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگی ہوں گی. سری لنکا میں ہی پیٹرول پمپ کے اوپر جو تیل لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے, ان میں سے ہر پیٹرول پمپ پہ لوگ مر جاتے تھے روز ہی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فیول کی لائنوں میں لوگ مرے ہیں, آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. سری لنکا ایک صرف اور صرف میرے خیال ہے 26-27 ملین کی آبادی کا ملک ہے. ہم کتنے ہیں؟ ہم 30 کروڑ لوگ ہیں. ہماری سینسس بھی غلط ہے. 28 سے 30 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں رہتے. آپ 10 ٹائمز سے بھی زیادہ بڑے ہیں ان سے. تو کیا بنے گا؟ آپ کی آئل امپورٹس, مطلب آپ کو جتنا آئل اور گیس چاہیے, آئل چاہیے, آپ کیا کریں گے اس کے بغیر؟ کیا ہوگا پھر اگر سری لنکا جیسی کوئی سچویشن پاکستان میں بن گئی تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ نے آج کا دن جو لوڈ شیڈنگ گزاری, پورا دن بجلی بند رہی, اور ابھی تک جو بند ہے جسے 27 گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہونے میں, یہ بہت چھوٹا سا ایک اس بات کا پریویو ہے جو سری لنکا میں ہوا تھا کہ بجلی نہیں تھی, لوگ پریشان تھے, لوگوں کے لیے سب کچھ خراب ہو گیا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا, پاکستان کی آبادی کا پیٹ پالنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ اور چیزیں چاہیے. اور یاد رکھیں کہ جب اس طرح کا انفلیشنری کرائسس پاکستان میں آیا جس طرح کا سری لنکا میں آیا تھا, تو ہمارے ہاں لوگ مر سکتے ہیں. بہت برے حالات ہیں. سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے. اور ہم لوگ جو ہیں IMF کے پروگرام میں جا کے بھی سب کچھ تباہ ہے. اس وقت بھی اتنا بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے. اور یہ یاد رکھیں, پیچھے جو عمران خان نے جو کیا ہے, پنجاب کے پروونس کے ساتھ جو عمران خان نے کیا, ایک نااہل گھٹیا قسم کی مینجمنٹ وہاں پہ بٹھا کے, جس کو کچھ نہیں آتا تھا, عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ جس نے پنجاب کو پچھلے 4 سال میں پنجاب کو تباہ کیا. پاکستان میں ایک ہی صوبہ تھا جو کہ اچھے طریقے سے مینیج تھا, اس کو بھی تباہ کر کے سب کچھ تباہی لگا کے اب بات کہاں جا چکی ہے, بہت آگے. اور یہ یاد رکھیں کیوں ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہیں جو کہ اس طرح کے کام خراب کرتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی قابلیت پہ اوپر آئے نہیں ہوتے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہوتا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے, اور اگر ان کے پاس ہو بھی تو اسٹیبلشمنٹ اس کو چلانے نہیں دے گی. کیوں نہیں چلانے دے گی؟ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو پتا کہ ہماری, وہ اسے اپنی انگلیوں پہ ناچنے کے لیے تو لے کے آئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے چلیں گی؟ پاکستان میں بہت بڑا کرائسس ہے اب اس وقت. آئی تھنک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو, پاکستان کی عوام کو ایک سب سے بڑا پرابلم جس کو سالو کر لینا چاہیے وہ ہے انرجی کرائسس. آپ کو چیپ انرجی سورسز سے انرجی جنریٹ کرنی ہے, آئل اینڈ گیس پہ اپنی ریلائنس کم کرنی ہے پاور جنریشن کے لیے,
تو تبھی آپ ایک ایسی اکانومی بنا سکیں گے جس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، جہاں پہ آپ کی ایکسپورٹس اتنی ہوں گی کہ آپ کی امپورٹس کو کور کر سکیں، بلکہ آپ کا سرپلس ہونا چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ کا، تاکہ آپ کے پاس کچھ پیسے جنریٹ ہوتے رہیں، ورنہ ہر آتے کرائسس کے ساتھ، یوکرین وار جیسے کے ساتھ، آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گے۔ اور یہ جو اندھیرا آج پاکستان میں چھایا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ کبھی پاکستان کی اکانومی کے اوپر آنے والے دنوں پہ نہ چھائے، مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے چھانے کے بہت بڑے چانسز ہیں۔ اور مورخ کیا لکھے گا؟ مورخ تو مایوسی لکھے گا نا، کیا کریں پھر، مایوسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ اور میرا دل روتا ہے ان پاکستان کے لوگوں کے لیے جو بیچارے بہت غریب ہیں، امیر جنریٹر چلا کے بیٹھے ہیں، سولر انہوں نے اپنے گھروں میں لگایا ہے، امیروں نے سارے انتظام کیے ہیں، مگر غریب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بیٹھے گا، اس کے بچوں کو اس کو مچھر لڑیں گے، ملیریا ہوگا، ڈینگی ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا اس سردی کے اندر بھی، جس کے اندر ہم یہ بھگت رہے ہیں اس ٹائم۔ تو بہت مشکل سچویشن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ امیروں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، غریبوں کی زندگی بہت مشکل ہے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ افسوس ہی کر سکتے ہیں، مورخ بس افسوس ہی لکھ سکتا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، آداب۔